پیارے اسٹوڈنٹس السلام علیکم. میں آپ لوگوں کے ساتھ سورۃ الانفال کے رکوع نمبر 3 کے ایکسرسائز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سب سے پہلے ہم اس کے الفاظ معنی کریں گے، پھر اس کے بعد ہم اس کے سوالات کریں گے. جی، سب سے پہلے الفاظ معنی میں ہمارے پاس ہے شر الدواب. شر الدواب کے معنی ہیں بدترین قسم کے جانور. دواب دوابہ سے نکلا ہے جس کے معنی ہے چوپائے، یعنی کہ چار اس پہ چلنے والے جاندار. استجیبو حکم مانو، پکار کا جواب دو، بات مانو، جو کہا جا رہا ہے اس کو مانو. یحولو حائل ہوتا ہے. مستضعفون مغلوب، بیزور، کمزور، جن کے اوپر قابو پایا جا سکے، جن کو اپنی کمانڈ میں لیا جا سکے، جن کے اوپر جس وقت یعنی کہ کوئی شخص چاہے اس کے اوپر ان کے اوپر زور دے سکے. لا تخونو تم خیانت نہ کرو. یا تخطفا وہ اچک لے جائے. وہ اچک لے جائے یعنی کہ وہ لے جائے، وہ تمہیں جس وقت چاہے مرضی نقصان پہنچا دے یا تم پر زور کر دے یا تم اس کے سامنے ایک کمزور وہ ہو. اچھا، سوال نمبر 1 میں ہے شر الدواب سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے تو اس میں شر الدواب کے لغوی معنی لکھے جائیں گے. ٹھیک ہے، شر کے معنی ہے برا، دواب دابا کی جمع ہے اور جس کا مطلب ہے چوپائے یا جانور. ٹھیک ہے، شر الدواب کے اصطلاحی معنی پھر کیا ہوئے؟ یہ لغوی معنی ہو گئے. شر الدواب کے اصطلاحی معنی سے مراد وہ لوگ ہیں جو انسانوں کی طرح بظاہر سننے اور سمجھنے کی صلاحیت تو رکھتے ہیں، مگر اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو سادہ الفاظ میں کیا بات ہوئی کہ ایسے لوگ جو اپنی صلاحیتوں کو جو اللہ نے انہیں دی ہیں انہیں نیک کام کرنے کی طرف اور انہیں سمجھنے کی طرف نہیں لگاتے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شر الدواب کے ساتھ تشبیہ دی ہے یا اس طرح کہا ہے. اچھا، شر الدواب کن کو اور کیوں کہا گیا؟ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شر الدواب کن کو کہا اور کیوں کہا، کیا وجہ تھی؟ سورۃ الانفال کی ان آیات میں کفار کو شر الدواب کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لوگ حقیقت کو دیکھ کر منہ موڑ لیتے تھے. یہ جانتے تھے کہ یہ بات سچی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں. یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دی ہوئی تھی، یعنی کہ سننے کی طاقت تھی ان کے پاس. اس کے باوجود وہ بات تو سن لیتے تھے لیکن حق بات کو سمجھنے سے قاصر تھے. ٹھیک ہے، یہ لوگ اس لیے شر الدواب پکارے گئے ہیں کیونکہ یہ شعور کی قوت رکھنے کے باوجود حق اور باطل میں تمیز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، دوسری آیت ہے. اس آیت میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے خیانت کا مطلب کیا ہے. خیانت کا معنی ہے کسی کا حق ادا نہ کرنا، کسی کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ دینا، کسی کی امانت کی حفاظت نہ کرنا، یعنی کہ کسی بھی لحاظ سے کسی کو دھوکہ دینا. ٹھیک ہے، سورۃ الانفال میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ سورۃ الانفال میں خیانت کا ذکر 3 طرح سے آیا ہے. ٹھیک ہے، ایک بات کہی گئی اللہ سے خیانت. اے مومنو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور آپس میں خیانت نہ کرو. یہ آیت ہے، اس میں 3 باتیں ہیں. پہلی بات ہے کہ اللہ سے خیانت نہ کرو، پھر ہے رسول سے خیانت نہ کرو، پھر تیسرے نمبر پر ہے آپس میں خیانت نہ کرو. ٹھیک ہے، تو اللہ سے خیانت سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ حقوق اللہ میں کسی طرح کی کمی کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادات میں کمی کرنا. جیسے اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنے کا حکم دیا ویسے عبادت نہ کرنا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کسی قسم کی کمی کر دینا، کوئی چیز کم کر دینا، چھپا لینا یا کسی قسم کی کوئی تبدیلی کر دینا، یہ ہے امانت میں خیانت. ٹھیک ہے، اچھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت سے کیا مراد ہے؟ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت ہم کیسے کرتے ہیں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جب ہم اسے اپنی زندگی کو اس کے مطابق نہیں گزارتے، سنتوں میں کمی بیشی کرتے ہیں، احادیث میں کوئی تبدیلی کرتے ہیں یا احادیث میں کوئی چیز بڑھا کے اپنی طرف سے پیش کر دیتے ہیں، یہ ہے ہماری رسول سے خیانت. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر آ جاتی ہے آپس میں خیانت. آپس میں خیانت کیا ہوتی ہے؟ کہ مسلمانوں کا آپس کے جو معاملات ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے میں کمی کر دینا، ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ خلافی کر دینا، کسی کے راز کو فاش کر دینا، کسی کی رکھوائی ہوئی کوئی چیز جو کہ مال کی صورت میں ہے، کسی صنف کی صورت میں ہے، کسی اجناس کی صورت میں، اس میں کوئی کمی کر دینا یا اس کو کھا جانا یا اس کو یعنی کہ ضائع کر دینا یا کہہ دینا کہ وہ چوری ہو گئی، اس کی حفاظت نہ کرنا، یہ ساری چیزیں امانت میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اس آیات میں کہہ دیا کہ ایسا نہ کرو. اچھا، سوال نمبر 3 میں ہے کہ مندرجہ العبارات کا مفہوم بیان کیجیے. الف میں ہے کہ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وہم لا یسمعون. ولا اور نہ، تکونوا ہو جاؤ،
کالذین ان لوگوں کی طرح قالو جو کہتے ہیں سمعنا ہم نے سن لیا وہم جبکہ انہوں نے لا یسمعون نہیں سنا ہوتا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ در حقیقت مسلمانوں کو کفار اور منافقین کی طرح بننے سے روک رہی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ویسے تم نہ کرو، ایسے نہ سمجھو. یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں کوئی بات بتاتے ہیں تو اسے پورے خلوص اور دل کی گہرائی سے سنو، توجہ سے سنو اور پھر اس پر عمل کرو. کسی بھی چیز کا، کسی بھی علم کو حاصل کرنے کا پہلا ادب ہے اس کو خاموشی سے سنا جائے. جب آپ اسے خاموشی سے سنتے ہیں تو وہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے، اور جب آپ ایک چیز کو سمجھ سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ اس پر عمل کرتے ہیں. اگر آپ نے ایک چیز کو توجہ سے سنا نہیں ہے تو پھر آپ اس پر اس کی سمجھ نہیں رکھیں گے اور پھر آپ اس پر عمل نہیں کر سکیں گے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار اور منافقین کی طرح بننے سے روکا ہے اور سمجھا رہے ہیں کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات توجہ سے سنو اور دل کی گہرائیوں سے اس پر عمل کرو، پورے خلوص کے ساتھ اس پر عمل کرو. مسلمانوں کا رویہ کفار اور منافقین کے جیسا نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ وہ آپ کی بات سننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن وہ در حقیقت آپ کی بات نہیں سنتے. ٹھیک ہے. اس لیے یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیحت کی ہے. جی دوسرے نمبر پہ ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم بکم الذین لا یعقلون. انا بے شک، شر الدواب بے شک بدترین جانور ہیں، عند اللہ اللہ کے نزدیک، سمن بکمن گونگے اور بہرے ہیں، الذین لا یعقلون اور وہ لوگ جو کہ کچھ سمجھ نہیں رکھتے، کچھ عقل نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. اب اس میں وہی چیز جو میں نے آپ کو سوال نمبر 1 میں بتائی وہ سارا آپ آنسر اس میں لکھ سکتے ہیں. اس میں آپ سب سے پہلے شر الدواب کے لغوی معنی لکھیں گے، پھر اس کے بعد آپ لفظی معنی لکھیں گے اور آپ یہ لکھ دیں گے کہ شر الدواب کس کو اور کیوں کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس آ رہا ہے مفہوم وَعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحول حائل ہوتا ہے، بین المرء آدمی کے درمیان، وقلبہ اور اس کے دل میں. اللہ تعالیٰ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور انسان کے ہر عمل سے باخبر ہے، یہاں تک کہ ہماری سوچ سے بھی وہ واقف ہے. جب ہم دل میں کوئی اچھا یا برا خیال لاتے ہیں تو وہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس خیال سے بھی واقف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل اور اس میں حائل ہوتا ہے. جب بھی انسان کو نیکی کا ملے تو نیکی کا موقع ملے تو انسان کو چاہیے کہ اس میں بالکل دیر نہ کرے، فوراً وہ کر لے، کیونکہ یہ نیک خیال آنا اللہ کا فضل ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو نبی ہیں. آپ نے فرمایا میں بھی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو اس لیے نیکی کا خیال جیسی آئے فوراً اس کو کر لینا چاہیے، یعنی کہ نیکی کر لینی چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے. اور جیسے ہی انسان کے دماغ میں کوئی شیطانی سوچ آئے تو اسے فوراً جھٹک دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اس بات پہ نہیں رہنا چاہیے کہ میں تو ایک بہت سچا مسلمان ہوں تو اس لیے میں نہیں کروں گا. کسی بھی وقت شیطان آپ کے اوپر حاوی ہو سکتا ہے. جی وَاتَّقُوا اور ڈرو، فتنتن اس فتنے سے، لا تصیبن جو نہیں ہوگا، الذین ان لوگوں پر، ظالموا جو ظالم ہیں، منکم تم میں سے، خاصتاً خاص طور پر. اور اس فتنے سے ڈرو جو خاص طور پر انہی لوگوں پر نہیں ہوگا جو تم میں سے گنہگار ہیں یا تم میں سے ظالم ہیں. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے در حقیقت ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ اہمیت بتا رہے ہیں کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ خود برائی سے رکے، تو اپنے آپ کو روکنے کے ساتھ ساتھ اس کو دیکھنا ہے کہ ارد گرد کے رہنے والے جو لوگ ہیں کیا وہ اس برائی میں مبتلا ہیں، تو وہ پھر اس برائی سے ان کو بھی روکے. ٹھیک ہے. اگر کوئی خود اچھا کام کر رہا ہے تو پھر دوسروں کو بھی اچھے کام کرنے کی تلقین کرے. ٹھیک ہے. کیونکہ لوگوں کی گناہوں کی اور گمراہی کے سبب جب عذاب نازل ہوگا تو اس صرف گنہگار لوگ اس میں نہیں لپیٹ میں آئیں گے، بلکہ وہ نیک لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے جو خود تو نیک کام کرتے تھے مگر دوسروں کو نہیں کرنے کا کہتے تھے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو بنی اسرائیل کا ایک واقعہ میں بتا دوں یہاں پر کہ وہ لوگ غلط کام کرتے تھے تو
حضور صلی اللہ علیہ ان کے جو نبی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی اور ان سے کہا کہ میں ان کے اوپر عذاب نازل کرنے والا ہوں، لہٰذا تم جو ہے نا ان میں سے چلے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر تو بہت سارے ایسے ہیں کہ جو کہ ٹھیک ہیں، نیک ہیں، اللہ آپ کے حکم کو مانتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں وہ مانتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی تو نیکی کرتے ہیں لیکن دوسروں کو نیکی کی طرف نہیں بلاتے۔ خود تو وہ اپنے آپ کو تو برے کاموں سے بچاتے ہیں لیکن دوسروں کو بچنے کی تلقین نہیں کرتے، تو لہٰذا اس عذاب میں یہ سب شامل ہوں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بھی سائد میں کہہ دیا کہ صرف انہی لوگوں پر یہ نہیں ہوگا، خاص طور پر جو تم میں سے ظالم ہیں، لہٰذا تم ایسے فتنے سے ڈرو، یعنی کہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ اور نیکی سے روکو اور برائی سے روکو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز ناپسند کرے جو کہ وہ اپنے لیے کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ اپنے بھائی کے لیے بھی اگر آپ اپنے لیے جنت پسند کر رہی ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ جنت میں جائیں، تو آپ کے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ آپ کا جو بھائی ہے یا آپ کا جو مسلمان دوست ہے یا آپ کے جو مسلمان پڑوسی ہے یا آپ کا جو مسلمان رشتہ دار ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کی یہی خواہش ہونی چاہیے کہ جیسے آپ جنت کے طلبگار ہیں یا جنت میں جانا چاہتے ہیں، اس طرح ان کو بھی جنت میں جانا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے وَعْلَمُوا انما، بے شک جان لو کہ بے شک اموالکم تمہارے مال، و اولادکم اور تمہاری اولادیں، فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اور اللہ کے پاس نیکیوں کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اولاد اور مال کو فتنہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا مال اگر نیک کاموں میں اللہ کی رضا کے مطابق خرچ کیا جائے تو یہ باعث نجات ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر اس کو ہم گمراہی اور ناجائز کاموں میں خرچ کریں گے تو یہ ہمارے لیے عذاب کا باعث بنے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ انسان سے مال کے متعلق سوال کرے گا کہ تم نے یہ مال کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ پھر اسی طرح سے دوسری طرف جو اولاد ہے اس کو بھی آزمائش قرار دیا گیا کہ اگر ہم اولاد کی تربیت دین کے مطابق کریں گے، انہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پابند بنائیں گے، تو یہی اولاد ہمارے لیے باعث خیر و برکت بن جائے گی، صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ لیکن اگر اولاد کی تربیت اچھی نہ کی جائے، اس کو حلال مال سے اس کی پرورش نہ کی جائے، اسے تمام چیزوں کی تربیت نہ کی جائے، تو ان سب باتوں کا ہم نے حساب دینا ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مال کی محبت انسان کو نیکی سے روک لیتی ہے، اولاد کی محبت انسان کو نیکی سے روک لیتی ہے، اولاد اور مال کی محبت انسان کو غلط اور حرام کاموں کی طرف مائل کر سکتی ہے، اس لیے اسے آزمائش کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ لوگ جو اولاد اور مال کی محبت کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچ جاتے ہیں، یعنی کہ جو کہ مال اور اولاد کی جو آزمائش ہے اس سے سفل ہو جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا رکھا ہے؟ عندہ اجر عظیم، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان لوگوں کے لیے بہت بڑا، بہت عظیم اجر ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گئے ہماری ایکسرسائز ختم۔ اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ آیات کے ساتھ پہلے ہم اس کی جو ہے وہ لیکچر لے کر آؤں گی میں آپ کے لیے، پھر اس کے بعد ہم اس کے مشقی سوالات کریں گے۔ آنے والے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ لوگوں کو میرے لیکچرز کیسے لگ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو کیا اس حوالے سے مزید کسی لیکچر کی ضرورت ہے تاکہ میں اس کے مطابق ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔